الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ آج ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب مرد اور عورت احرام باندھ لیں تو جیسے مرد کے لیے سطر ٹھیک نہیں تھا راس کا، اسی طرح عورت کے لیے اپنا چہرہ چھپانا ٹھیک نہیں ہے۔ لذا سید یزدی ارشاد فرما رہے ہیں مرء محرمہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نقاب کے ساتھ چھپائے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا نقاب بھی آبت یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ بعد چہرہ بھی اپنا نہیں چھپانا چاہیے۔ ہاں سید صاحب فرماتے ہیں حال نوم اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھنی ہو تو نماز کے ٹائم بھی تھوڑا سا پیشانی وغیرہ جو ہے وہ چھپا سکتی ہے، تاکہ اس کا بال جو ہیں ان کا چھپانا پوری طرح جو ہے وہ ہو جائے، لیکن فوراً نماز کے اختتام کے بعد پھر ہٹا دینا چاہیے اس کپڑے کو۔ تو گویا عورت کے لیے چہرہ چھپانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں فی الجملہ کوئی اختلاف نہیں، اور اس کے بارے میں کافی روایات موجود ہیں۔ معتبرہ عبداللہ بن میمون کہ محرمہ نقاب نہ پہنے، چونکہ عورت کا احرام چہرے میں ہے اور مرد کا احرام سر میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نقاب نہ پہنے، اس میں صرف نقاب آ جائے گا، برقع آ جائے گا، عام طور پر جو چیزیں چہرے کو چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ آ جائیں گے، یا کیا کہتے ہیں کیا مختص ہے نقاب، یا یہ ہے کہ نہیں ہر قسم کا ساتر جو ہے وہ آ جانا چاہیے؟ علماء کرام نے زیادہ تر نقاب کو، برقع اور ان کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن کوئی ساتر بھی ہو۔ یہ نقاب کیا ہوتا ہے؟ نقاب کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، عورت اپنے ناک پر اور منہ کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہے، اور اس کے اسفل کو بھی چھپا لیتی ہے، جیسے مرد مڈاسا مارتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لسام، اسی طرح یہ عورت کا مسئلہ بھی ہے۔ روایات میں بھی لفظ تنقب نقاب آیا ہے، بعض روایات میں کہا گیا ہے نقاب مکروہ ہے، بعض نے برقعے کا ذکر کیا ہے۔ یحییٰ بن ابی العلا عن نبی عبداللہ علیہ السلام عورت کے لیے مکروہ ہے برقع اور قفازین۔ قفازین ہاتھوں کو چھپانے کے لیے جو یہ پہنتے ہیں۔ اب اس میں بحث ہو سکتی تھی کہ قارعہ آیا ہے تو آپ اس کو حرمت کیسے کہتے ہیں؟ تو اس کا واضح جواب یہی ہے کہ اصل میں یحییٰ بن ابی العلا یہ ضعیف ہے، اس میں قارعہ آیا ہے، باقی جگہ باقاعدہ حرام جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ملتے جلتے دو نام ہیں، یحییٰ بن علا، یحییٰ بن ابی العلا۔ یحییٰ بن علا عام شخصیت ہے، لیکن یحییٰ بن ابی العلا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ نقاب ہی نہیں بلکہ کوئی ساتر ہو تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بحث یہ ہو سکتی ہے کہ کیا کپڑا سر پر نہ ڈالے، یعنی منہ پر، یا کیا ہو سکتا ہے تین کے ساتھ منہ کو چھپا لے، یا اور کسی اور چیز کے ساتھ منہ کو جو ہے وہ چھپا لے؟ نہیں، کسی قسم کی چیز کے ساتھ بھی عورت اپنے منہ کو نہیں چھپا سکتی۔ باقی روایات کے علاوہ مؤکد ہے صحیح بزنتی عن ابی الحسن علیہ السلام کہ امام ابو جعفر علیہ السلام
دیکھا کہ ایک عورت نے اپنا پنکھے کے ذریعے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، تو حضرت نے اس کے چہرے سے پنکھا ہٹا دیا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ صحیح حلبی ہے، وہ بھی ابو جعفر علیہ السلام سے کہ ایک عورت منقبہ تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو گویا مطلب یہی ہے کہ نقاب بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی چیز کے ذریعے بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ ایک بات یہ ہو سکتی ہے پورا وجہ ہے یا بعض وجہ بھی ہے، تو بہرحال عام طور پر یہ ہے کہ طرف اسفل سے علامہ دون الانف جو ہے وہ سارے کا سارا افق تک چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو پورے کا پورا جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز بھی چھپے ہوئے ہو۔ آیا عند النوم عورت اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہے؟ جیسے مرد عند النوم اپنے سر کو چھپا سکتا ہے، عورت بھی چھپا سکتی ہے۔ صحیح ہے، زرارہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے پورے چہرے کو چھپا لے عند النوم۔ اگر بالفرض ہم یہ کہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے چہرے کا چھپانا ٹھیک نہیں ہے لیکن بعض چہرے کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں بعض چہرے کو بھی چھپائے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ رہا ہو تو مقدمتاً کہ مجھے علم ہو جائے کہ جی میں نے ہر چیز کو چھپایا ہوا ہے، تھوڑا بہت چہرہ بھی چھپانا پڑتا ہے تاکہ بال جو ہے وہ چھپ جائے، تو ان کا مسئلہ پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے تخییر ہے کہ نماز کو اہمیت دے یا حج کو اہمیت دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کو اہمیت دینی چاہیے کہ چونکہ پہلا واجب نماز ہے، نماز کو دین کا ستون جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ ان دونوں میں تزاحم ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ کہے گی کہ بعض وجہ کو آپ چھپا سکتے ہیں اگر ہے تو، اور ایک یہ کہے گی کہ مقدمۃ للصلاۃ آپ ان کو چھپائیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ در حقیقت یہ مزاحمت نہیں ہے، مزاحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقابل میں روایتیں آئیں، ایک روایت یہ کہے یہ چہرے کو چھپاؤ، ایک کہے نہ چھپاؤ، اس طرح نہیں۔ وہاں نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ بالوں کو چھپاؤ، وہاں مقدمتاً چھپانا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ چہرے کو نہ چھپاؤ، لہذا ان میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ بالوں کو چھپانے کے لیے جتنا تھوڑا سا چھپاتا ہے وہ چھپا لے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بعض روایات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ ستر علی وجہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کس حد تک ستر ہونا چاہیے؟ بعض کہتے ہیں کہ الی طرف الانف، قدرہ عام طور پر جتنا ہوتا ہے یہ۔ بعض کہتے ہیں کہ پردہ کوئی لٹکا دے اپنے اوپر، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو چہرے تک ہے یہ منہ تک آ جائے۔ بعض کہتے ہیں ذقن تک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں نہر تک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ عبارات جو ہیں وہ سب کے مطابق اپنی جگہ پر جو ہیں پائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انف تک تو یقیناً ہے، آیا پھر ذقن تک ہے، نہر تک ہے، نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ ہیں قیود۔ اگر یہ مکمل طور پر ثابت ہو جائیں تو ہم ان کو قبول کریں گے، اگر ثابت نہ ہوں تو انف تک جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہر صورت میں ہے۔ تو گویا اصل یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انف تک چھپا لے، یہ گویا کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں کہا گیا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ نہ چھپائے، دوسری طرف تغطیہ کی بحث بھی گزر چکی تھی، تو آیا تغطیہ اور یہ چہرے کا مسئلہ ایک ہی ہے؟ یہ علیحدہ چیز ہیں۔ تغطیہ علیحدہ حکم ہے اور یہ چہرے کا مسئلہ جو ہے وہ علیحدہ حکم ہے۔ اب ایک مسئلہ سید صاحب ذکر کر رہے ہیں جس میں یہ فرماتے ہیں کہ محرمہ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو ہاتھ کے ذریعے بھی نہ چھپائے یا بدن کے کسی عضو کے ذریعے بھی وہ اپنے چہرے کو نہ چھپائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر چہرے کو چھپایا ہے آیا اس کی کوئی سزا ہے؟ سید صاحب فرماتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ کفارہ اس کی ایک شات ہے اور اس کے لیے کچھ روایات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اصل یہی ہے کہ کفارہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ جب کفارے کے بارے میں روایت نہیں ہے، بعض علماء نے کفارے کا ذکر کیا ہے، تو احتیاط تو جتنی کریں وہ آپ کی مرضی، لیکن کفارے کے بارے میں چونکہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے لذا کفارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور چیز جو محرم کے لیے حرام ہے وہ ہے بدن سے خون کا نکالنا۔ سید یزدی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدن سے خون کا نکالنا ناجائز ہے، رگڑے بھی نہیں جس کی وجہ سے خارش وغیرہ کرے خون نکل آئے، سواک وغیرہ بھی نہ کرے تاکہ اس سے جو ہے خون نکل آئے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو، دفع ہضا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ شات ہے الحوت۔ جہاں تک خون کا تعلق ہے اس میں دو بحثیں ہیں، ایک ہے احتجام اور ایک ہے خون نکالنا۔ احتجام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عام طور پر خون نکلوایا جاتا ہے انسان کی صحت کے لیے، جس کو حجامت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جہاں تک احتجام کا تعلق ہے یہ تو جائز قرار دیا گیا ہے، اس میں معتبرہ روایات بھی موجود ہیں، صحیح حلبی بھی موجود ہے، معتبرہ میمون موجود ہے، زرارہ موجود ہے، زرائع کی روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں، احتجام جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو بعض جگہ تو کہا گیا ہے خون نہ نکالے بالکل، لیکن اس کے مقابلے میں ایسی روایات بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ خون نکال سکتا ہے، جیسے سریہ حریض ہے، یا اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ احتجام کر سکتے ہیں لیکن احتجام سے حلق بھی نہ ہو، قطع اشار بھی نہ ہو۔ اس کی مؤید روایت یونس کی بھی ہے کہ محرم احتجام کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی کام جن کی وجہ سے بال کٹ جائیں یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مؤید روایت تو ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک احتجام کا تعلق ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور روایات بھی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احتجام کیا جب کہ وہ محرم تھے۔ تو اس میں اولاً تو یہ روایات سب کے سب سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، پھر یہ کہ ان روایات میں فعل کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کام کیا ہے، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ فعل جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا کہ ہر معاملے میں صحیح ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو، ان کو دفع اذا ہو، ضرورت ہو، لذا اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ احتجام جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن روایات جیسے ہم نے کہا ہے پہلے موجود ہیں اپنی جگہ پر۔
دوسری صورت ہے ادماء، کہ اپنے آپ سے خون کا نکالنا، مثلا بال منڈوا رہا ہے، خون نکل گیا ہے، خارج کر رہا ہے، خون نکل آیا ہے، مسواک کر رہا ہے، خون نکل آیا ہے۔ یہاں روایت ہے عمر بن یزید کہ ایک آدمی اپنے جسم کو رگڑتا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے جب تک خون نہ نکلے۔ صحیح حلبی کہ محرم جو ہے وہ آیا کوئی اپنے جسم کو حق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ہاں لیکن خون نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن دو روایتیں اور ہمیں جو دلالت کرتی ہیں کہ خون کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سید ابو جعفر ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا، فرمایا لا باسا، اور پھر کہا ہے لا ینبغی، نہیں چاہیے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کریں۔ لا ینبغی کو قرأت پر عمل کیا گیا ہے، لیکن عام طور پر لا ینبغی جیسے لا جناح آتا ہے، لا ینبغی بھی حرمت کے لیے بھی آتی ہے۔ دوسرا صحیح معاویہ بن عمار ہے کہ محرم خون نکال سکتا ہے یا نہیں، فرمایا کہ ہاں جو ہے وہ خون کا نکالنا جو ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت جو ہے در حقیقت ضرورت کے بارے میں ہے کہ جب کوئی مجبوری ہو تو اس وقت جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ آیا مسواک کرتے ہوئے خون نکل آئے، اس میں بھی روایت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ احتجام جائز ہے، لیکن بال نہیں کٹنے چاہیے۔ خون ویسے نکالنا اپنا جائز نہیں، یہ مسواک سے نکل آئے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کفارہ ہے یا نہیں؟ سید صاحب نے تو کہا تھا کفارہ، لیکن کفارہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں، لہذا اس وقت کفارہ نہیں ہوگا۔